سب سے پہلے مشہور شیعہ جو ہیں وہ ذاکر شہنشاہ حسین نقوی صاحب، ان کی زبانی آپ سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کتنی ڈٹائی سے اس حقیقت کا وہ انکار کرتے ہیں جو کہ خود ان کی کتابوں میں خود ان کے محقق علماء جیسا کہ جواد نقوی صاحب بیان کر چکے ہیں۔ کربلا میں کس نے کس کو مارا ہے اس کے اوپر پوری 1 گھنٹے کی گفتگو ہونی چاہیے۔ کربلا میں شیعوں نے امام حسین کو مارا ہے، یہ ہماری شرافت ہے اور ہماری قلت ہے جو ہم تمہیں جواب نہیں دیتے۔ ہم ان الجھنوں میں پڑھتے نہیں ہیں، ورنہ اگر ہم بتائیں نا کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا تو ہر دوسرا بندہ یا صحابی کا بیٹا ہے یا صحابی کا پوتا ہے۔ جتنے بھی قاتلان امام حسین ہیں یا صحابیوں کے بیٹے ہیں یا صحابیوں کے پوتے ہیں، بھتیجے ہیں، پوتے ہیں، بیٹے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص سے تو نام ہے، اس کا بیٹا ہے عمر ابن سعد، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، کربلا میں امام حسین کو مارا۔ سنان ابن انس، انس ابن مالک کا بیٹا۔ آپ نے سنا، کہتے ہیں کہ ہماری یہ شرافت ہے اور ہم کم ہیں تعداد میں اس لیے ہم چپ کر جاتے ہیں۔ کربلا میں شیعوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ بالکل ہم جھوٹ ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تو صحابہ کے بیٹے تھے نعوذ باللہ، ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے عمر بن سعد، اور دوسرے انہوں نے کہا کہ سنان بن انس، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کتنا جھوٹ ان لوگوں نے بولا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ایک اور ذاکر صاحب کو لائن پہ لیتے ہیں، ان سے بھی سنتے ہیں کہ وہ بھی یہی بات دہرا رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بلند آہنگ سے یہ بات کر رہے ہیں۔ ذرا وہ جو ان کے ذاکر ہیں شرافت صاحب، ان کو ہم سنتے ہیں۔ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ہم شیعہ شہید کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ جب کسی مولوی کی کہیں بھی پیش نہ جائے پھر وہ یہاں آتا ہے، چھوڑو ان شیعوں کو، ان شیعوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے اور بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں۔ لو بھی اس کھوڑے کے اندر میں اپنی جان پہ کھیل کر تمہیں یہ سنانے لگا ہوں۔ یہ بات کہنی آسان ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے، یہ بات کہنی آسان ہے، لیکن اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے۔ مشکل نہیں، ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے۔ جن کو تاریخ کا واسطہ ہے نا، ان سے میری بات ہے، میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال غلط ثابت کرے، میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا۔ تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد، سعد بن ابی وقاص صحابی رسول اللہ، اس کا بیٹا ہے یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں حسین کی طرف پہلا تیر چلایا تھا۔ جی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو قاتل ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے وہ کوفی شیعہ نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کوفی شیعہ قطعاً قاتل نہیں تھے، بلکہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام لیتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا عمر بن سعد یہ قاتل تھا۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بات آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اہل سنت جھوٹ بولتے ہیں، خود آپ کے جو علماء ہیں یا آپ کی کتابیں جو بول بول کر لکھ رہی ہیں، یہ جواد نقوی صاحب بتا رہے ہیں کہ رینٹ پہ حاصل کیا گیا کوفی شیعوں کو، اور کوفی شیعوں نے ہی شہید کیا، خون بہایا نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا۔ یہ مصیبت ہے، یہ مشکل ہے، یہ المیہ ہے۔ یہ رینٹ، آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کو کرائے پہ مروایا گیا ہے؟ علم میں ہے نا آپ کی یہ بات؟ عبید اللہ نے یہ کوفی لشکر جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھا، یہ سارا بیچ دیا کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ وعدہ کیا دیا تھا؟ باقاعدہ اس نے 7 مامور رکھے تھے، 7 کارکردگی رپورٹ بنانے والے رپورٹر رکھے تھے کہ دیکھنا کتنی تلواریں کون چلاتا ہے، کتنے بندے کون قتل کرتا ہے، کتنے نیزے کون مارتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل لکھنا۔ وہ لکھ رہے تھے اور اس نے فیس رکھی ہوئی تھی، ہر تلوار کے زخم کے بدلے اتنی فیس دوں گا،
हर नेजे के बदले इतनी फीस दूंगा, हर पत्थर के बदले इतनी फीस दूंगा। और ये ऐसा ही करते, जब किसी को शहीद करते फौरन जाके रजिस्टर्ड करवाते, लिखो ये मेरा शहीद है, ये मैंने शहीद किया है। उमर साद को जाकर रिपोर्ट पेश करते, ऐ उमर साद ये मेरे नाम लिखो, ये शहजादा मेरे नाम लिखो। सहाबा के नाम के जो बेटे वो कोई मासूम अनिल खता थे, जुराम हो सकते हैं, उनसे गुनाह भी हो सकते हैं, होते भी थे। सहाबा कराम का जो एक मकाम और एहतराम था वो एक अलग है। उनके बेटों के बारे में हमारा वो नज़रिया तो नहीं है जो सहाबा कराम के बारे में है, लेकिन ये तो नहीं है कि कोई भी झूठ हो किसी की तरफ मंसूब कर दें और हम सिर्फ इसलिए उसको पी जाएं कि देखो जी सहाबी के बारे में तो नहीं कहा ना। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे उमर बिन साद जो थे, अहले सुन्नत के पास कोई ऐसी सही सनद नहीं है। अहले सुन्नत तो सही सनद के बगैर किसी बात पे एतमाद नहीं करते। अगर कोई करता है तो हम उसको गलत समझते हैं, उसको दुरुस्त नहीं समझते। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का ज़िम्मेदार किसी शख्स को बगैर किसी ठोस दलील के करार दे देना, ये कैसे दुरुस्त हो सकता है कि हम एक शख्स को, और वो शख्स भी जो फौत हो चुका है, जो ज़िंदा है वो तो इनकार करेगा, अपना दिफा करेगा, मैं कातिल नहीं हूँ, तुम क्यों मुझे कातिल कह रहे हो। लेकिन एक शख्स जो फौत हो चुका है वो कैसे दिफा करे? क़यामत के दिन ही आपका गिरेबान पकड़ सकेगा ना, चाहे वो कितना बड़ा जुर्मवार हो, कितना बड़ा गुनाहगार हो, फासिक फाजिर भी हो सकता है कोई शख्स, लेकिन आप उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दें कि उसने किसी को कत्ल किया है, किसी के कत्ल का इल्ज़ाम उस पर, और वो भी नवासे रसूल सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का इल्ज़ाम उस पर लगा दें। तो हमारे इल्म के मुताबिक कोई एक भी सही सनद नहीं है जिससे उमर बिन साद का कातिल हुसैन होना साबित होता हो। लोगों ने नाम लिखे हैं रिवायात की बिना पर, कुछ रिवायात ज़ईफ़ हैं, कुछ मुनकर मौजू मनगढ़ंत, तारीख़ की रिवायात देखकर बाज़ लोगों ने लिख दिया, बाज़ अहले सुन्नत के उलमा ने भी कुछ नाम लिख दिए तारीख़ के तौर पर, कि तारीख़ में ये आता है कि फ़लाँ फ़लाँ कातिल हुसैन था, उसमें उमर बिन साद का भी बाज़ ने नाम लिख दिया। लेकिन राजे और दुरुस्त बात यह है, जैसा कि हम आगे पेश भी करेंगे, कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलों में उमर बिन साद का मौजूद होना या मुलव्वस होना कत्ल में, या कत्ल करना मुबाशरतन बिल्कुल साबित नहीं है।